اگلا جو باب ہے باب الامر بالمحافظت علی السنت و آدابها کہ سنت کی حفاظت کرنا اور اس کے آداب. ٹھیک ہے. اس میں جو آیات کافی زیادہ نقل کی ہیں امام صاحب نے. پہلی آیت ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول آپ کو دے دیں فخذوہ اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ جس سے منع کریں فانتہوا اس سے رک جاؤ، یا جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ اصل میں مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جو جتنا حصہ پیغمبر علیہ السلام مال غنیمت میں سے دے دیں وہ لے لے، اور جو نہ دیں بس پھر چپ کر جاؤ، اس پہ آپ نے بولنا نہیں ہے اور اس سے پھر آپ نے رک جانا ہے، اس کو آپ نے لینا نہیں ہے. لیکن یہ ایک عمومی قاعدہ بھی ہمارے لیے کہ پیغمبر علیہ السلام جس چیز کا آرڈر کریں گے وہ ہم نے کرنی ہے، جس چیز سے روک دیں گے اس سے ہم نے رک جانا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کی تعلیمات کو ماننا ضروری ہے. اس میں جو ہے نا حدیث کی حجیت کا بیان بھی ہے. پھر فرمایا وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، وہ تو وہی ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی پیغمبر علیہ السلام جو کچھ بھی احکامات بتاتے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں بتا رہے، شریعت اپنے پاس سے نہیں بنا رہے، یہ تو وہی ہے جو ان پہ نازل کی جا رہی ہے، وہ آگے آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح قرآن وہی ہے اس طرح پیغمبر علیہ السلام کے فرامین بھی وہی ہے، پیغمبر علیہ السلام کا عمل بھی وہی پہ مبنی ہے، آپ کی تقریرات بھی وہی پہ مبنی ہے. تو قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے. اس لیے امام صاحب یہاں پہ سنت کا باب باندھا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اور سنت کا لفظ جب بولا جاتا ہے نا خاص طور پہ مصادر شریعت کے طور پہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حکم قرآن میں آیا ہے اور ایک پیغمبر علیہ السلام نے دیا. اگلی آیت ہے قل کہہ دیجئے اے نبی ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم سارے کہیں گے ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے. تو فرمایا فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو. یعنی اگر اپنی دعوے میں سچی ہو نا تو اللہ کی محبت کا دعویٰ تب سچا ہوگا اگر تم میری اتباع کرو گے. اتباع جو ہے نا علماء کہتے ہیں کہ یہ اطاعت سے بھی اگلا درجہ ہے. اطاعت ہوتی ہے حکم کی کہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا بھی جھوٹ نہیں بولنا، تو یہ اطاعت ہے کہ نہیں بولنا. آپ نے کہا جی زکوٰۃ اتنی پڑھنی ہے تو اتنی پڑھنی، یہ اطاعت ہے. اتباع یہ ہوتی ہے کہ آپ نے آرڈر نہیں بھی کیا، بس آپ نے عمل کیا ہے تو انسان سنت سمجھتے ہوئے اس کو اپنا لیتا ہے، اس کو اتباع کہا جاتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جوتا پہنتے وقت، لباس پہنتے وقت دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے. آپ نے آرڈر نہیں کیا، لیکن اگر ہم دائیں طرف سے پہننا شروع کرتے ہیں لباس کو، جوتے کو، تو یہ سنت ہے، ثواب کا کام ہے، یہ اتباع ہے. اتارتے وقت بائیں طرف سے سٹارٹ کرتے، تو اگر ہم بھی بائیں طرف سے اتارتے، پہلے بایاں پاؤں اتارتے ہیں، شلوار اتارنی ہے، پینٹ اتارنی ہے تو پہلے بائیں طرف سے اتارتے ہیں. ٹھیک ہے. قمیض کا بازو نکالتے ہیں تو بائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اتباع ہے، آرڈر نہیں ہے، لیکن یہ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ خیر کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہے اس میں. فرمایا جب اتباع کرو گے پھر ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. یعنی اتنا بلند مقام ملے گا. یعنی اللہ سے محبت تو سارے کرتے ہیں، خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرنا شروع کر دے. اور وہ ملے گا کب؟ جب آپ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کریں گے. یہ جو ابھی سوال کر رہے تھے نا آپ، سنتیں بالکل ہی اگر چھوڑ دی جائیں تو پھر انسان کچھ چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے. اگلی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے. یعنی پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے وہی بندہ رول ماڈل بنائے گا جس کا اللہ پہ ایمان ہے، جس کا آخرت پہ ایمان ہے، جس کو پتا ہے میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے جا کے، اور وہاں پہ چھٹکارا تب ہی ہونا ہے اگر میرا عمل پیغمبر علیہ السلام کے احکامات اور آپ کی تعلیمات کے مطابق ہوا. تو پھر جا کے جو ہے نا میرا چھٹکارا ہونا. تو پھر وہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لے گا، اپنے لباس میں، اپنے چہرے کی تراش خراش میں، اپنے معاملات میں، اپنے حقوق کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، ہر چیز میں وہ سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا. تو یہ جو ہے نا اسوۃ حسنہ، اچھا نمونہ، اچھا ماڈل، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ آپ
جو تعلیمات یا جو آپ کا عمل ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ماڈل ہے، وہ خیر کا باعث ہوگا. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کو اپنے لیے ماڈل بنانا ہے اچھے طریقے سے. اچھے طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں کمی زیادتی نہ کریں، اپنے پاس سے چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں، کچھ چیزوں پہ عمل کر لیا، کچھ پہ چھوڑ دیا. مکمل اس ماڈل کو اپنائیں گے تو پھر اچھے طریقے سے اپنانا ہوگا. وہ اگلی جو روایت ہے وہ ہے فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ تجھے حکم بنا لیں، تجھ سے فیصلہ کروائیں، فیما اس چیز میں شجر بینہم جس میں ان کا آپس میں جھگڑا ہے، اختلاف ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اس میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ محسوس کرے، مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں، ویسلموا تسلیما، اور اسے خوش دلی کے ساتھ تسلیم کر لیں. اس سے اگلی آیت میں بھی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کرو، اختلاف کرو کہ ایسے ہونا چاہیے یا ایسے ہونا چاہیے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق، جیسے اس کا معنی کیا، إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، سنت اور کتاب کے مطابق اس کا فیصلہ کر لو. اب یہاں پہ بیان کیا ہوا ہے، مومن بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ جس چیز میں بھی اختلاف ہو کہ کیسے ہونا چاہیے، وہ اللہ کے رسول سے فیصلہ کروایا جائے. اب اللہ کے رسول موجود نہیں ہے تو قرآن موجود ہے آپ کا لایا ہوا، اور آپ کی احادیث موجود ہے، اس کی روشنی میں فیصلہ کر لیا جائے. کسی بھی قسم کا، وہ خارجہ پالیسی کا کوئی مسئلہ ہو، وہ ملکی معیشت کا کوئی مسئلہ ہو، وہ معاشرتی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پالیسی بنانے کی بات ہو، انفرادی معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں آپ نے کس کو حکم بنانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا، صرف یہ نہیں کہ فیصلہ لے لیا جائے کہ اچھا اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، پھر اس کو ماننا بھی ہے. اور ماننا بھی ایسے نہیں ہے کہ مجبوراً، کوئی دل میں کسی قسم کی کوئی آپ محسوس نہ کریں کہ یار یہ کیا فیصلہ ہے، یہ کیسا حکم آ گیا ہے، کیا ہوگا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کوئی ایسی بات نہیں سوچنی. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل و جان سے اس کو تسلیم کرنا ہے، پھر انسان کا ایمان جو ہے وہ کامل ہوتا ہے. اگلی جو آیت ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اس میں بھی اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اور رسول بھیجے اس لیے جاتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ. تو ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو احادیث ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں. جو آپ کی احادیث پہ عمل پیرا ہوگا وہ اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ ہی کی فرما برداری کر رہا ہے. تو اس حدیث آیت کریمہ میں بھی حدیث کے حجت ہونے کا بیان ہے. پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. پھر اگلی آیت میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان کو کوئی آزمائش نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کے الگ راستہ اختیار کرتا ہے نا بندہ، مخالفت کا راستہ اختیار کرتا ہے، جیسے ہم نے مجموعی طور پہ کیا ہوا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ قانون بنانے لگے یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں ادارہ کیا کہے گا، انسانی حقوق کی این جی اوز کیا اس کے بارے میں رائے رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، ورلڈ آرڈر میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اقوام متحدہ کی اس کے بارے میں قراردادیں کیا ہیں. تو ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں نا، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تو ترجیح دیتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح اپنے ذاتی معاملات میں بھی ایسے کرتے ہیں. اگر کسی کو کہیں یار اپنی شلوار اپنی پینٹ جو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، اب وہ کہتا ہے لو یہ تو بڑا آکورڈ لگے گا، کلاس والے میرا مذاق اڑائیں گے، لوگ جو ہے نا وہ. اچھا، کئی دوستوں کو ہم کہتے ہیں یار تم داڑھی نہیں رکھتے، یہ تو فرض ہے، داڑھی فرض ہے، آپ کو یہ پتہ ہے نا. یہ جو کہا جاتا ہے نا سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے حکم، یہ پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا. لیکن ویسے جو فرض اور نفل کی تقسیم ہے اس لحاظ سے یہ نفل نہیں ہے، یہ فرض ہے، کیونکہ آرڈر ہے پیغمبر علیہ السلام کا. اب وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں، اچھا یار شادی کے بعد رکھ لیں گے. یعنی ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ داڑھی رکھ لی تو شادی نہیں ہوگی، یا ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ یعنی مطلب ہم اللہ کے رسول کی بات کو تو کوئی ویٹیج نہیں دے رہے نا،
ہم تو اپنے فیشن کو، وقت کی باتوں کو کہ لوگ کیا سوچیں گے، معاشرے میں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں اور ان کو کوئی دردناک عذاب ہی نہ اللہ کی طرف سے آ جائے. اور آخری آیت اس حوالے سے پیغمبر علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اس کو یاد کرو، رکھو جو آپ کے گھر میں تلاوت کی جاتی ہیں، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں. اللہ کی آیات سے مراد قرآن کی آیات اور حکمت سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی احادیث. تو یہاں پہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کو یاد رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے ازواج مطہرات کو، اور ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے پیغمبر علیہ السلام کے احکامات کو نظر انداز نہیں کرنا. تو اس باب کی جو احادیث ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں، اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.